السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنی 10 پسندیدہ کتابیں لے کے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے بچپن میں پڑھیں اور ان کا مجھ پہ بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ تو کیوں نہ ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بات کی جائے۔ ان میں سب سے پہلی کتاب جو ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے داستان امیر حمزہ۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میرے والد مرحوم پروفیسر تھے تو اس زمانے میں لائبریری میں سے ایک کتاب میری والدہ مرحومہ لے کے آئیں جو داستان امیر حمزہ کی ایک جلد تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ ایرج نامہ کی جلد اول تھی، والیوم 1۔ تو اس کتاب کو یہ ہوا کہ وہ پڑھتے ہوئے مجھ پہ اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے ایک ایک کر کے گورنمنٹ کالج لائبریری میں جتنی بھی والیومز تھیں، جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 46 والیومز تھیں اور کل 50,000 کے قریب صفحات تھے۔ تو میں نے 7 سال کی عمر میں تقریباً وہ پڑھنا شروع کی اور 1-2 سال میں تقریباً وہ ساری کتاب ختم کر لی۔ اس میں عیاری بھی تھی اور جنگ بھی تھی اور امیر حمزہ کی ایک فکشنل کہانی داستان جس نے مجھ پہ بہت گہرا اثر کیا۔ ایک تو میری اردو بہت امپروو ہوئی، عربی اور فارسی کی بہت سی نالج، الفاظ کی اور گرامر کی مجھے آئی، اور اس کے علاوہ اپنی تہذیب و تمدن سے ایک بہت گہرا رشتہ جڑ گیا جو پھر کبھی ختم نہیں ہو سکا۔ دوسری کتاب اسی زمانے میں ہوا یہ کہ میں اسکول میں کلاس 2 میں تھا تو وہاں 4 آسمانی کتابوں کا ذکر ہوا۔ تو میں نے اپنے والد مرحوم سے پوچھا کہ جناب قرآن مجید تو ہمارے گھر میں ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن باقی کتابیں کدھر ہیں؟ تو وہ اسی دن گئے اور میرے لیے کتاب مقدس لے آئے جس میں تورات، زبور اور انجیل تینوں کتابیں شامل تھیں۔ یہ بھی ایک ایسی کتاب تھی جس نے مجھ پہ بہت گہرا اثر کیا، اور میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک اثر جو ہے وہ یہ ہوا کہ اسلام میں میرا یقین جو ہے وہ اور بھی پختہ ہو گیا، اور میرا اس بات پہ بھی یقین کامل ہو گیا کہ تمام مذاہب خدا کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ایک ہی پیغام دے رہے ہیں بنیادی طور پہ، اور وہ ہے توحید کا پیغام۔ تیسری کتاب جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ تھی گلستان سعدی۔ اب گلستان سعدی جو ہے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے۔ ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، گلستان اور دوسری بوستان۔ تو گلستان سعدی پڑھتے ہوئے جو مجھے جو سب سے گہرا امپیکٹ ہوا اس کا وہ یہ تھا کہ اخلاقیات کے بہت سے موضوعات جو ہیں اس میں زیر بحث ہیں۔ مثلاً پہلی حکایت جو ہے وہ اس مورل پہ ختم ہوتی ہے کہ دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ آمیز، کہ وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو وہ فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے۔ اب یہ کافی ایک چیلنجنگ بات تھی میرے لیے، جیسے ایک ایسے بچے کو جسے ہمیشہ یہ بتایا گیا تھا کہ سچائی سب سے بڑی ویلیو ہے، اور یہاں پہ پہلی حکایت میں اس چیز کو چیلنج کر دیا گیا کہ ہر صورتحال میں سچائی ضروری نہیں ہے اور کبھی کبھی مصلحت کی خاطر جھوٹ بھی بول لینا چاہیے۔ بہرحال پھر چوتھی کتاب جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے الف لیلہ و لیلہ، اور اکثر لوگ اسے الف لیلہ کہتے ہیں لیکن یہ الف لیلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق الف سے نہیں ہے بلکہ الف جس کا مطلب عربی میں 1000 ہوتا ہے، یعنی 1001 نائٹس۔ تو الف لیلہ جو ہیں اس میں بہت سی کہانیاں ہیں جو آج کل بچوں میں بہت مقبول ہیں، مثلاً الادین جو الاڈن کہلاتی ہے آج کل، یا پھر علی بابا اور 40 چور، اور سندباد جہازی کے ساتھ سفر وغیرہ۔ تو اگین الف لیلہ ہے تو داستان، لیکن ان لائک داستان امیر حمزہ یہ مڈل ایسٹ سے آئی ہے، مشرق وسطیٰ سے آئی ہے، اور اس کی وجہ سے
اس کا ایک ایتھوس بہت مختلف ہے، اس کا مزاج بہت مختلف ہے، اور الف لیلہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا، لیکن بچپن میں اس کتاب کا مجھ پہ اور بھی بہت گہرا اثر ہوا۔ پھر میرے والد مرحوم نے اسی دور میں جب میں کلاس 2 میں تھا ایک کتاب لکھی تھی، تحلیلی نفسیات، جو نگارشات پبلشرز نے اس وقت شائع کی تھی، اور اب آج کل اس کا نیا ایڈیشن ہے جو کہ بیکن بکس نے پبلش کیا ہے ملتان سے۔ تو تحلیلی نفسیات جو ہیں وہ دراصل اس میں انہوں نے فروئڈ کا بھی تعارف کرایا، یونگ کا بھی تعارف کرایا، اور پھر مذہب کے بارے میں بھی بات کی نفسیات کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے یہ ہوا کہ مجھ پہ جو ہے سائیکالوجی کیا ایک جنون سا سوار ہوا، اور چونکہ میرے والد مرحوم ماہر نفسیات تھے ہی، سائیکالوجسٹ تھے ہی، تو ایک اور جو علمی کنیکشن جو ہے وہ بہت ہی ڈیپ ہو گیا ان کے ساتھ، ان کی تھاٹ کے ساتھ، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی مجھ میں بہت بہتر ہو گئی۔ اچھا، پھر ایک اور کتاب تھی انسانی تماشا۔ انسانی تماشا جو ہے ولیم سرویوں کی ایک کتاب ہے، دا ہیومن کامیڈی، جو میں نے بہت بعد میں پھر انگریزی میں پڑھی، لیکن اس وقت بچپن میں یہ شفیق الرحمن جو کہ بہت مشہور مزاح نگار تھے، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ انسانی تماشا کا مجھ پہ یہ اثر ہوا کہ مجھے امریکہ اور امریکی عوام اور ثقافت سے بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ اس کو بہت انجوائے کیا، بار بار پڑھا، اور اس میں جو امریکہ کے معاشرے میں امیگرینٹس اور ان کا رول، اور اس کے علاوہ سفید اور سیاہ فام لوگوں کی آپس میں جو ٹینشن یا جو بھی حالات ہیں، ایک مختصر سا تعارف لیکن ایک بہت گہرا تعارف ہوا۔ مجھے ایک ترجمہ جو تھا وہ ابھی تک حیران کرتا ہے کہ ایپل پائی کا جو ترجمہ انہوں نے وہاں پہ کیا وہ سیب کے سموسے کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت 1960s میں میرا خیال ہے اس سے مناسب ترجمہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ہماری مڈل کلاس میں ایپل پائی کا تصور موجود نہیں تھا۔ اور جب میں نے پہلی دفعہ میکڈونلڈس کی ایپل پائی کھائی تو مجھے شفیق الرحمن کا وہ سیب کا سموسہ یاد آیا، اور مجھے خیال آیا کہ اوہ اچھا، تو اس کی بات ہو رہی۔ پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں نے پڑھی ماؤ زیدونگ کی کتاب آن کانٹرڈکشن، جو کہ انگریزی میں تھی، لیکن ان کی چھوٹی سرخ کتاب یا لٹل ریڈ بک جو تھی وہ اردو ترجمہ اس کا میں نے پڑھا، اور اس کا مجھ پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ مارکسسٹ ہو گیا۔ یہ اثر جو ہے میری زندگی میں آتا جاتا رہا، اور کافی دیر جو ہے میں کمیونزم اور ماؤزم اور مارکسزم، لیننزم، ان خیالات کے زیر اثر رہا، لیکن جو بنیادی فورس تھی وہ اسلامی تصوف جو مجھے گھر سے ورثے میں ملی تھی، اس نے میرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ڈسپائٹ ایکسٹریم سوشلسٹ ویوز، مذہب اور خدا اور رسول کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہی گہرا رہا ہے، اور اس چیز کو میں نے کبھی نہ چھوڑنے کی خواہش کی ہے، نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر اگلی کتاب، 8ویں کتاب جس نے مجھ پہ بہت گہرا اثر کیا بچپن میں، وہ تھی انفاس عیسیٰ۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو کہ میرے والد کی لائبریری سے مجھے ملی، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تصوف، اسلامی تصوف کیا چیز ہے، اور اس میں انفاس عیسیٰ میں انہوں نے بہت گہرائی سے بہت سے مختلف موضوعات پہ بات کی، اور سب کا تعلق جو ہے وہ صوفی پاتھ اڈاپٹ کرنے سے ہے، کہ صوفی پاتھ کو جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں یا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک اردو ناول اداس نسلیں، عبداللہ حسین کا ناول ہے، جو میں نے اپنی کزن گوگو باجی کے اصرار پہ پڑھا۔ گوگو باجی جو ہیں وہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا انفلوئنس رہی ہیں، میری کزن ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہے مجھے علم کی طرف نہ صرف اکسایا، بلکہ میری جو علم کی ایک خواہش رہی ہے ہمیشہ، اس کو بہت انکریج کیا۔ تو اداس نسلیں کا بھی مجھ پہ کافی گہرا اثر ہوا، اور اس میں بنیادی طور پہ برصغیر کی آزادی سے پہلے سے لے کے اور آزادی حاصل کرنے کے کچھ عرصہ بعد تک کے حالات جو ہیں وہ ایک مسلمان فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیے گئے ہیں،
اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. میں انکریج کروں گا آپ سب کو کہ وہ کتاب بھی ضرور پڑھیں. اور فائنلی میں کہوں گا کہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہوئے میں نے ٹامس ایڈیسن کی سوائیں یاد پڑھی. وہ بھی ایک اردو ترجمہ تھا جس میں ایڈیسن کے بارے میں مجھے بہت ہی دلچسپ باتیں پتہ چلیں، اور جو اسلوب تھا تحریر کا وہ بھی بہت آسان اور بچوں کو ذہن میں رکھ کے لکھی گئی تھی. تو اس لیے ٹامس ایڈیسن کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو اس کی زندگی کے بارے میں جو چیزیں کہ وہ بہت بڑا موجد تھا، حالانکہ وہ کبھی اسکول نہیں گیا. اور یہی وجہ ہے شاید کہ میں اپنے والد مرحوم کے جو خیالات جو اینٹی اسکول ہوتے تھے یا ڈی اسکولنگ کے بارے میں ہوتے تھے انہیں میں نے بہت سیریسلی لیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ پھر یہ تجربہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت کامیابی سے پریکٹس کیا ہے کہ انہیں ہوم اسکول کیا ہے. تو ٹامس ایڈیسن کی لائف جو ہے اس نے بھی مجھ پہ بہت گہرا اثر ڈالا. تو ویورز، میں انشاءاللہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز لے کے حاضر ہوتا رہوں گا. آج کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور سبسکرائب کو کرنے کے بعد جو بیل کا آئیکن ہے اس کو اگر پریس کر کے آپ آل سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز ملیں گی جب بھی میرا کوئی نیا ویڈیو ریلیز ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. خدا حافظ.